عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وَنُحِبُّ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں، وَلَا نُفْرِطُ، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ بِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ناحق ان کا تذکرہ کرے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم جب بھی تذکرہ کریں گے تو خیر سے ذکر کریں گے صحابہ کا۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم صحابہ کرام کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، تقوی سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کے ساتھ بغض کرنے کو، نفرت رکھنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں، منافقت سمجھتے ہیں، سرکشی اور گناہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نبی کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ پڑھ لیا نا؟ نمبر 1 انسان ہو، انسان کا معنی بشر ہو۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نبوت ان کی واہبی ہو، کسبی نہ ہو، محنت سے نبی نہ بنے، اللہ کے انتخاب سے بنے، لوگ اس کو نبی نہ چنے، اللہ اس کو نبی بنائے۔ نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہو، جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 صحابی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو، نمبر 2 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو ملی۔ نمبر 1 صاحب ایمان ہو، نمبر 2 ایمان کی حالت میں اس کو پیغمبر کی صحبت ملی۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ صحابی وہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کو ایمان کی حالت میں صحبت پیغمبر مل جائے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا۔ یہ جو مرتد ہوتے ہیں ان کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا، وہ ظاہری ایمان ہوتا ہے جس کو نفاق کہتے ہیں، بعد میں کفر کا اظہار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں مرتد ہو گیا تھا۔ تو جس کو حالت صحبت پیغمبر میں ایمان مل جائے وہ ایمان پر بھی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کبھی وہاں پہ ارتداد نہیں ہوتا۔ دوسری بات سمجھیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور صحابی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو ان کے نامہ اعمال میں باقی رہتا نہیں ہے۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عقائد اور اعمال دونوں میں معیار ہیں۔ صحابہ جیسا ایمان ہو تو معتبر ہوگا اور صحابہ جیسے اعمال ہوں تو معتبر ہوں گے۔ ایمان میں معیار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اعمال میں معیار ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم۔ انصار مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی اتباع کرے گا تو اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں مہاجرین اور انصار صحابہ کے علاوہ لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم تب فرمایا جب وہاں احسان اور اتباع موجود ہو، احسان اور اتباع موجود ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، صحابی کے لیے حالت ایمان میں صحبت نبوت کافی ہے، کوئی نیک عمل کرنا صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے
کہ نیک عمل کرے گا تو صحابی ہوگا اور نیک عمل نہیں کرے گا تو صحابی نہیں ہوگا۔ صحابیت کی تعریف میں عمل کو دخل نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بعد جو تابعی ہیں اس کے لیے حالت ایمان میں صحبت صحابی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کا ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا اگر قعدِ صحابہ میں ایسا شخص ہو کہ جو مومن ہو، صحابہ کی صحبت میں رہتا ہو لیکن متقی نہ ہو، ایسے آدمی کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ تابعی اسے کہیں گے جب وہ متقی بھی ہو۔ نمبر 4، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایمان میں بھی معیار ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اعمال میں بھی معیار ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے گناہ کیوں ہوئے؟ بھائی گناہ تو تب بنے گے جب وہ معیار تب بنے گے جب گناہ نہ ہوں۔ پھر معیار ان کو آپ نے کیسے بنا لیا؟ معیار کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کی طرح ہو، تو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی گناہ کریں گے؟ معیار ایسے بندے کو بناؤ کہ جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، اس کو معیار نہ بناؤ جو گناہ ہماری طرح کرتا ہو۔ تو پھر صحابہ معیار کیسے ہو جب گناہ بھی کرتے ہیں؟ معیار حق کا معنی سمجھ لو، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم نیک اعمال وہ کریں گے جو صحابہ کرام نے فرمائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا، توجہ رکھنا، صحابہ معیار حق ہیں نیک اعمال میں یا گناہوں میں؟ معیار حق کا معنی کہ نیکیوں میں معیار ہیں، یہ تو نہیں کہ گناہوں میں معیار ہیں کہ ہم گناہ وہ کریں گے جو انہوں نے کیا۔ معیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اعمال بھی نیک کرنے ہیں۔ عقائد بھی کیسے ہوں؟ جیسے صحابہ کے، اور اعمال بھی کیسے ہوں؟ جیسے صحابہ کے۔ اب مسئلہ رہ گیا گناہ کا، تو معیار کا مطلب کیا ہے کہ عقائد وہ جو صحابہ کے اور نیک اعمال وہ جو صحابہ کے۔ اب اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر صحابی سے گناہ ہوا تو ان کی کیفیت کیا تھی، گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ صحابہ معیار حق ہے۔ یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا یا ہم گناہ میں ان کو معیار بنائیں گے، نا، معیار تو بنایا جا رہا ہے اللہ کا مقبول بندہ بننے میں۔ بھئی اگر کسی بندے نے مقبول بندہ اللہ کا بننا ہے تو کیسے بنے؟ صحابہ والے عقائد ہوں، صحابہ والے اعمال ہوں، مقبول بن جائے گا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں گے گناہ صحابی سے ہوا یا نہیں۔ اگر ان سے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی پھر وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ ہے معنی کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین۔ نمبر 5، صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ کیوں؟ تنقید ہوتی ہے یا عقیدہ کی وجہ سے اور یا عمل کی وجہ سے۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید کرو گے تو یا کہو گے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا کہو گے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اگر کسی صحابی کا آپ ثابت کریں کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک، صحابی ہوتا ہی وہ جس کا عقیدہ۔ اور اگر آپ ثابت کریں کہ فلاں صحابی کا فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو اعتراض کی بات نہیں، ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے نہیں، بھئی کیے ہیں، لیکن ہم نے اس وجہ تھوڑا صحابی مانا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ہم تو پہلے کہتے ان سے گناہ ہو جاتا تھا۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور عمل ٹھیک نہ ہو تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ نمبر 6، نبی پیغمبر کے لیے بھی لفظ رسول آیا ہے اور صحابی کے لیے بھی لفظ رسول آیا ہے۔ حضرت معاذ والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، معاذ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟
کہا اللہ کی کتاب سے، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے کہا نبی کی سنت سے، اگر سنت رسول میں نہ ملے تو پھر کہا جی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کمی نہیں کروں گا، بھرپور کوشش کر کے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ساتھ یہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ تیرا شکر ہے رسول رسول ہی، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے آپ کا رسول راضی ہے۔ اب دیکھو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی لفظ رسول ارشاد فرمایا اور صحابی کے لیے بھی لفظ رسول ارشاد فرمایا۔ رسول کا معنی ہوتا ہے نمائندہ، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کے الفاظ لینے ہو تو وہ بھی نبی سے، اور کلام اللہ کا معنی لینا ہو تو وہ بھی نبی سے۔ اس لیے میں بات کہا کرتا ہوں کہ کلام اللہ کا لفظ بھی مدینے والا نبی دے گا اور معنی بھی مدینے والا نبی دے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے تو صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے کہ محمد یہ تیرا اعزاز ہے کہ نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ، آپ کا اعزاز یہ ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر نمائندگی ہماری ختم ہے اور ان پر نمائندگی تمہاری ختم ہے۔ حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے بھئی جو صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو صحابہ اہل بیت سے پیار نہ کرے وہ ہم سے توقع نہ رکھے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے بری ہیں۔ اور ہماری خواہش ہوگی قیامت کے اصحاب اور اہل بیت یہ فرما دیں کہ یا اللہ یہ ہماری وجہ سے بیزار تھا، بس اس وقت انشاءاللہ اس بیزاری کی قیمت اللہ عطا فرما دے۔ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔